بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 244 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 26 اور 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل آپ کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، مالک الملک بادشاہی کے مالک، تو دیتا ہی الملک بادشاہی، من تشاء جس کو چاہی، وتنزع اور چھین لیتا ہی الملک بادشاہی، من تشاء جس سے تو چاہی، وتعز اور تو عزت دیتا ہی، من تشاء جس کو چاہی، وتذل اور تو ہی ذلت دیتا ہے، من تشاء جس کو چاہی، بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب بھلائی، انک علی کل شیء بے شک تو ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہے، تولج تو داخل کرتا ہے اللیل رات کو، فی النہار دن میں، وتولج اور تو داخل کرتا ہے النہار دن کو، فی اللیل رات میں، وتخرج الحی اور تو نکالتا ہے زندے کو، من المیت مردے سے، وتخرج المیت اور نکالتا ہے مردے کو، من الحی زندے سے، وترزق اور تو رزق دیتا ہے من تشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بے حساب۔ ترجمہ یوں ہے، کہو اے اللہ اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے، تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے، اور جاندار میں سے بے جان چیز نکال لاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں رب ذوالجلال کی شان قدرت بتلائی گئی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح ایسا کمزور نہیں کہ وہ صرف کسی مکان کا یا کسی عمارت کا یا کسی باغ اور کھیت کا مالک ہے، وہ رب ذوالجلال تو ایسا ہے کہ دنیا جہاں کی سلطنتوں کا مالک ہے، اور وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ بادشاہت کو تقسیم کرتا ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں جو بادشاہ دینے والا تصور کیا جاتا ہے، وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں فقیر ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کو بادشاہت دینے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اس سے اس بادشاہت کو چھیننے والا بھی وہی اللہ ہے۔ دنیا جہاں کے سارے لوگوں کی عزتیں اس کی چوکھٹ میں سجدہ ریز ہیں۔ وہ رب ذوالجلال معز و مذل ہے، جس کو چاہتا ہے عزت کی بلندی پر پہنچا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ ذلت کی وادی میں پھینک دیتا ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہر قسم کا خیر ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت و طاقت رکھنے والا ہے۔ دیکھو اس کی بنائی ہوئی اس دنیا کو اور اس دنیا کے نظام کو، کہ سورج اور چاند، زمین و آسمان، ستارے اور سیارے اس کے حکم کے پابند ہیں، کہ کوئی اس بات کا دعویٰ کرے کہ کیا اس کے ہاتھ میں ان میں سے کوئی چیز ہے؟ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو آم کے درخت سے انگور پیدا کر کے بتلا دے، سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کر کے بتلا دے۔ دنیا کے بڑے بڑے وزیر اعظم، صدر، بادشاہ، ان میں سے کسی کے ہاتھ میں یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جو روزانہ رات کو دن میں بدل رہا ہے اور دن کو رات میں بدل رہا ہے، مردے سے زندے کا وجود بخش رہا ہے، انڈے سے چوزا پیدا کر رہا ہے، نجس منی کے قطرے سے ایک پاکیزہ انسان وجود میں آ رہا ہے، اور زندہ سے مردہ پیدا کر رہا ہے کہ ایک مرغی سے ایک بے جان انڈا نکل رہا ہے، اور کروڑوں اربوں انسانوں، جانوروں، حشرات الارض، درندوں، پرندوں، بحری اور بری تمام مخلوقات کو بے حساب روزی دے رہا ہے۔ جن دنوں آ کر یہ الفاظ تحریر کر رہا ہے، بلکہ جو میری کتاب میں، پوری جس کتاب کو میں نے عام فہم درس قرآن میں بیان کیا ہے، پوری دنیا کورونا وائرس کی زد میں تھی،
دنیا کے اکثر ممالک میں وائرس پھیل چکا تھا۔ تاہم تاریخ پوری دنیا میں اس کورونا وائرس سے 2,18,000 سے زائد افراد موت کے منہ میں چلے گئے اور لاکھوں دوسرے لوگ اس بھیانک بیماری سے متاثر بھی ہیں۔ یہ بیماری کسی ملک کے بادشاہ کے اختیار سے باہر ہے، جس کے اختیار اور ارادے میں بیماری ہے وہی رب العالمین ہے، اس لیے اس رب کی طاقت و قدرت پر غور کرو۔ حضرت ابن عباس حضرت انس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر دیا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی امت کو فارس اور روم کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یقین ہوا، اس لیے کہ ان کا دل ایمان سے منور تھا، اور منافقوں اور یہودیوں نے کہا کہ انہیں فارس اور روم کیسے مل جائیں گے، وہ تو بڑے غلبے والے اور قوت والے لوگ ہیں، کیا محمد کو یہ کافی نہیں کہ انہیں مکہ اور مدینہ مل گیا؟ اسی پر بس کیوں نہیں کرتے جو آگے بڑھ کر ملک فارس اور ملک روم کے بارے میں بھی لالچ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اے اللہ، آپ ملک کے مالک ہیں، آپ جسے چاہیں عزت دیں، آپ جسے چاہیں ذلت دیں۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ اے یہودیوں، غور کرو کہ اللہ نے مدینے اور مکے کے بادشاہت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور مکے کے رئیسوں سے مکے کا اقتدار چھین لیا، اور محمد عربی کو فاتح بنا کر مکے میں داخل فرمایا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس دعا میں بیعتی کا خیر کہا گیا کہ سارا خیر تیرے ہی ہاتھوں میں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں شر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاتھ میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر قسم کی اچھی بری تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہاں صرف خیر کا ذکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب پر بھاری ہے، اس لیے صرف خیر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔